یہ کمیشن جو ہے اس کو ایک مرد کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ وومن امپاورمنٹ جب بڑھتی ہے تو سوسائٹی میں ترقی جو ہے اس کی منزلیں آگے چلتی ہیں۔ انیس صاحب، آپ تو خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے اتنا کچھ کر چکی ہیں، آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ آگے آپ نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے اپنی ویڈنگ اینیورسری بھی سیکریفائز کر دی خواتین کے کاز کے لیے، اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اسی لیے کہ یہ جو میں نے کاز جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو وہ کیا والنٹیئر کیا ہے، والنٹیئر کیا، میں اس کاز میں پورا اتروں۔ السلام علیکم، لالو گوہر میں خوش آمدید۔ پچھلے پروگرام میں آپ لوگوں سے جو بات چیت ہوئی تھی وہ نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کے حوالے سے ہوئی تھی۔ انیس ہارون صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، جسٹس ماجدہ رضوی ہمارے ساتھ تھیں، لیکن یہ اتنا بڑا ایک موضوع ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، اسی لیے آج ہم مزید اس پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ انیس ہارون صاحبہ موجود ہیں جو کہ سربراہ ہیں اس کمیشن کی، اور ہمارے ساتھ ہیں جسٹس کوہلی۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جسٹس صاحب، آپ ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں اور آپ اس کمیشن کے بھی ایک بہت، میں کہوں گی، متحرک کارکن ہیں، تو یہ کمیشن جو ہے اس کو ایک مرد کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ ایکچولی یہ کمیشن بنا تھا فار دی رائٹس آف دی وومن، اس ڈپرائیویشن کے لیے جو کہ پچھلے ادوار میں شروع ہوئی تھی۔ وومن کی پراپر ریپرزنٹیشن نہیں تھی اسمبلیز میں، وومن کی پراپر ریپرزنٹیشن نہیں تھی ان کو ڈفرینٹ سیگمنٹ آف سوسائٹیز میں، جس کے رزلٹ میں ایک ڈسپیرٹی سٹارٹ ہو گئی تھی سوسائٹی میں۔ اس ڈسپیرٹی کی وجہ سے ایک وومن میں نیگیٹو امپیکٹ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ کمیشن 2000 میں اسٹیبلش ہوا تھا، اور میں نے ایز اے ممبر 2010 میں جوائن کیا، اور اس کمیشن نے بہت سارے لاز پاس کرانے کے لیے بڑا اہم رول ادا کیا۔ نہ صرف اس کے لیے لا کمیٹی کا وجود آیا، لا کمیٹی بنی کمیشن کی، جس کی ہیڈ تھی جسٹس ماجدہ رضوی، اور ممبرز میں اور میڈم انیس ہارون، ان کی سرکردگی میں ہم نے اس میں بہت سارے لاز بنا کر پائپ لائن میں بھیجے۔ کچھ پاس ہو گئے ہیں، جن میں ہراسمنٹ کا بل ہے، جس میں کرائمز کا بل ہے، جس میں ونی سویرا والا بل ہے، اینٹی وومن پریکٹسز کا بل، جو بھی خواتین کے خلاف روایات ہے، ختم کرنا بھی شامل ہے۔ لیکن میرے حساب سے ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے۔ ابھی بھی بہت سارے لاز ہیں جو پائپ لائنز میں ہیں۔ مثلاً ہندو لاز پر بالکل گزشتہ 64 سال میں کوئی کام نہیں ہوا تھا، اور ان کے لیے کوئی، ان کے فیملی ڈسپیوٹس کے لیے ریزولوشن کے لیے کوئی لا اپلیکیبل نہیں تھا۔ اسی طرح کرسچن ڈائیورس ایکٹ کے لیے 1872 کا لا تھا، جو کہ بہت آبسلیٹ ہو چکا تھا، جس میں گراؤنڈ آف ڈیزولوشن بہت لیمیٹڈ تھی، اور اس وجہ سے اس کو بھی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد ہم نے اس کا ایک ڈرافٹ پائپ لائن میں اپنے منسٹری کو بھجوا دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ کام ہوگا، اور اس سے وومن امپاورمنٹ بڑھے گی، اور وومن امپاورمنٹ جب بڑھتی ہے تو سوسائٹی میں ترقی جو ہے اس کی منزلیں آگے چلتی ہیں۔ خواتین کے وقار کو ایک مساوی درجہ دینے کے لیے یہ کمیشن بنا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تک جو حال ہی میں ایکٹس بنے ہیں یا قوانین آئے ہیں، یہ اتنے مضبوط ہیں کہ یہ وقار، یہ جو حیثیت ہے خواتین کی، اس کو منوا سکیں، اس کو وہ درجہ دے سکیں؟ یہ پیش رفت ہے اس گول کی طرف جس کی ابتدا 64 سال پہلے ہوئی۔ چونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے قوانین جو 100 سال سے زیادہ پرانے تھے،
اور ان پر کام نہیں ہوا تھا تو ان پر کام کرنے کے لیے ایسے ادارے کی بہت سخت ضرورت تھی. یہ نیشنل کمیشن اب ایک اٹانومس باڈی بن گیا ہے. جی. اب ان کے پاس اپنے تمام اختیارات اپنے پاس ہیں اور وہ جو بیوروکریٹک ٹیپس ہیں وہ اب راستے میں نہیں آئیں گے اور یہ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو جائیں گے ود دی اسمبلیز اور اپنے ڈرافٹ بلز ان کو بھجوا سکیں گے تاکہ وہ اس کو ایگزامن کر کے ان کی جو وومن باڈی ہے کوکس وغیرہ جی. وہ ان کو اسمبلی میں لے جا مطلب ایک راستہ جو ہے وہ کھل گیا ہے جس کے اگر کوئی بھی قوانین میں تبدیلی یا ترمیم آنی ہے تو وہ کمیشن کی ریکمنڈیشن کے ذریعے ہو سکتا ہے. آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اب اختیار جو ایک ملا ہے با اختیار ہو چکا ہے کمیشن تو اس میں انکوائری کا بھی اختیار ہے کہ کہیں پر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہاں پر غلط فیصلہ سازی ہو رہی ہے تو کمیشن اس کو از خود بھی نوٹس لے سکتا ہے. کیا ہمارے ہاں سسٹمز اتنے مضبوط ہیں جو اس چیز کو سپورٹ کریں؟ دیکھیں سسٹمز تو اتنے مضبوط نہیں ہیں لیکن انہی کے درمیان ہمیں راستہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں میں یہ دیکھتی ہوں کہ جہاں جن ایشوز کو آپ نے اٹھایا اور چاہے وہ میڈیا نے اٹھایا اور خواتین کی تحریک نے یا آرگنائزیشنز نے پریشرائز کیا آگے بڑھے وہاں ان خواتین کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آیا. تو یہاں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو لاز بھی موجود ہیں اور اس میں کنوکشن ریٹ بہت کم ہے عورتوں کے خلاف جرائم کا 5-6% ریٹ ہے. کیوں جس سب اتنا ہی ریٹ ہے 5-6% سے بھی کم ہے. ٹوٹل جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 11.6% ٹوٹل. اس میں اگر آپ وہ دیکھ لیں وائلنس اگینسٹ ویمن تو وہ تو اور بھی 5-6 سے بھی کم ہے. تو اس کی زیادہ تر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو انویسٹیگیشن رپورٹس جاتی ہیں پولیس کے پاس سے وہ یا تو مکمل نہیں ہوتی اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے FIR وقت پہ نہیں کرتی یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ثبوت اتنا ٹھوس نہیں ہوتا ٹھوس نہیں ہوتا اور اتنی دیر میں پہنچتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ آسانی ہوگی کہ ہم کہیں اسٹیبلش کر سکیں گے کہ یہ اس سسٹم کی خرابیاں ہیں جن کو دور کرنا ضروری ہے. اس میں ہمارے ہاتھ میں ایک اختیار ہوگا جس کو ہم استعمال میں لا کے کام تو یہ ریاست نے ہی کرنا ہے مؤثر طور پر نفاذ کا لیکن کئی ادارے ہوتے جو اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں اس کی بہتر کارکردگی میں. تو یہ رول جو ہے اس میں کمیشن کا مجھے ابھی حال ہی میں ایک جو قانون بنا لا پاس ہوا وہ تیزاب پھینکنے کے اوپر ہوا ہے. تو آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے بھولی صاحب. ہم نے سندھ میں لوور پنجاب میں تو ایسے واقعات بہت سنے ہیں. کیا بلوچستان میں بھی صورتحال اسی قسم کی ہے؟ بلوچستان میں بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں دالبندین اور کلات وغیرہ میں جی. لیکن اب میرا خیال ہے کہ یہ لا اتنا سخت بن گیا ہے کہ ایک ڈیٹرنس قائم ہو جائے گی اور لوگوں کو اگر اویئر ہو جائیں تو اس لاز کے تحت جب ڈیل ہوں گے تو وہ نہ صرف بلکہ ان ملزمان کو کنوکشن ہو سکے گی بلکہ جو وکٹمز سروائیور وکٹمز ہوں گے ان کو بھی فائدہ ملے گا چونکہ اس میں ہم نے یہ لائبلٹی گورنمنٹ پر ڈال دی ہے کہ ان کا علاج کرنا ان کی ذمہ داری ہوگی. نمبر 2 اس میں جو فائن کی لمٹ ہے وہ 1 ملین روپیز تک کر دی گئی ہے اور اگر فائن ریکور ہو جاتا ہے تو وہ $1 ملین جو بھی اماؤنٹ ہو وہ اس خاتون کو سروائیور کو مل جائے گی. میں اس میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے اور اتنا بہیمانہ ظلم ہے. جس دن یہ لا پاس ہوا بھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے سینٹ میں تو ہمارے ساتھ گیلری میں ایک تنظیم کی کچھ وہ خواتین بھی تھیں جن کو بدقسمتی سے اس جرم کا شکار ہوئی مقابلہ کرنا پڑا اور ان کے مسک چہرے کتنے ہی سرجریز ہو جاتی ہیں پھر بھی اثرات بڑے دنوں تک ہوتے ہیں ساری شخصیت ختم کر کے رکھ دیتا ہے. وہ خواتین اتنی خوش تھیں کہ وہ رونے لگیں. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے نا اب اگلوں کے ساتھ نہیں ہوگا. مبارکباد دینی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ نے اس معاملے میں ایک سنگ میل کو آپ لوگوں نے طے کیا ہے. ایک بات آپ کے نوٹس میں لے آؤں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس قانون میں ہم نے ایسی امینڈمنٹ کر دی ہے کہ جو آفیسر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرے گا
وہ بھی ایکولی رسپانسبل ہو جائے گا. یہ تو بہت ہی خوشخبری ہے میرا خیال ہے ہمارے لیے, اور ایسی بہت ساری باتیں ابھی آپ تک پہنچانی ہیں. ایک وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. لال و گوہر میں پھر سے خوش آمدید. یہاں ہم آج بات کر رہے ہیں قومی کمیشن برائے وقار نسواں کی, اور جو کچھ اس کمیشن نے اچیو کیا ہے, خواتین کو کہاں تک پہنچایا ہے. جیسے صاحب کمیشن نے ایک سنگ میل طے کیا ہے کئی معاملوں میں, لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی کام اکیلے نہیں ہوتا, ایک ٹیم ایفرٹ تو ہوتا ہے. آپ لوگ ظاہر اس ٹیم کا حصہ ہیں, لیکن آپ کے گھر میں بھی یہ خاتون ہیں جو آپ کو یا تو سپورٹ کر رہی ہوں گی یا روک رہی ہوں گی. نہیں, میری جو گھر سے ہیں شی از آلسو ورکنگ وومن, اور ان کو وومن کے جو تکالیف ہے ان کا زیادہ علم ہے, چونکہ وہ رورل خواتین ان کے پاس آتی ہیں ایز اے ڈاکٹر, وہ ان کو ٹریٹ کرتی ہیں ایز اے گائناکالوجسٹ, ان کے پاس پتہ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا. کبھی اگر کمیشن نے مجھے رات کو کہا کہ جی آپ نے صبح آنا ہے اور بہت ضروری میٹنگ ہے اور بہت ضروری یہ لیجسلیشن کرنی ہے یا کوئی میٹنگ کی وہ ہے, تو میں نے کبھی انکار نہیں کیا, اور انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ آپ مت جائیں, باوجود اس کے کہ مجھے بہت اپنے ذاتی کام ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ان کے کام ہوتے ہیں. لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ وومن رائٹس کے لیے کمیشن کے جو کارروائی ہے اس میں اپنا بھرپور حصہ جب تک میں ہوں اس کا حصہ کر سکوں. اور آپ کا میں اس سے بھی شکریہ خاص طور پہ کروں گی کہ آپ نے اپنی ویڈنگ اینیورسری بھی سیکریفائز کر دی خواتین کے کاز کے لیے, اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بہرحال وہ اسی لیے کہ یہ جو میں نے کاز جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو وہ کیا والنٹیئر کیا ہے, والنٹیئر کیا, میں اس کاز میں پورا اتروں. انیس صاحبہ, آپ کے بھی گھر میں ظاہر ہے ایک ورکنگ وومن کے لیے تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میاں کہیں پر ہے اور آپ خود کہیں اور ہیں, تو یہ جو اسٹرگل ہے یہ گھر میں تو نہیں فیس کرنی پڑی؟ گھر میں اس طرح نہیں فیس کرنی پڑی کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت سپورٹیو رہے, بہت شروع سے. اب سے نہیں, آپ تو مجھے جانتی ہیں کہ 25-30 سال جو ہے میرے اسی فیلڈ میں گزر گئے, اور وہ اسٹرگل سڑکوں پہ بھی ہوئی اور ہر جگہ جو ہے وہ جانا پڑا خواتین کے, یہاں تک کہ لاک اپ میں بھی گئے. اور اس میں لیکن یہ تھا کہ ایک سپورٹ تھی, اور یہ خیال تھا کہ گھر میں آپ کا شوہر ہے اور اس کی وجہ سے سارے آپ کے سسرال والے یا آپ کے گھر میں جو ایک ماحول ہے اور بچے ہیں ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی ہے, اور ان سب کا یہ خیال ہے کہ یہ کام بہت امپورٹنٹ ہے, ہونا چاہیے. تو یہ جو ایک سپورٹ ہوتی ہے نا, یہ میرا خیال ہے بہت اہم ہوتی ہے کسی بھی ایکٹیوسٹ کے یا کسی بھی ورکنگ ویمن کی زندگی میں, خاص طور پہ جہاں آپ روز ایک نئی انپریڈکٹیبل سچویشن فیس کرتے ہیں, اور خطرات بھی ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے ان کو بھی خطرات ہوتے ہیں جس میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ان کے لیے کیا سچویشن کریٹ ہوتی ہے. لیکن اس طرح کی سپورٹ میرا خیال ہے کہ بہت دور تک جاتی ہے, اور آج میں جو کچھ بھی ہوں, اگر میرے گھر سے مجھے اتنی سپورٹ نہیں ہوتی تو خاص طور پہ میرے ہسبینڈ سے تو یہ ممکن نہیں تھا. ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاڑی جو ہے دونوں پہیے واقعی مرد اور عورت کے ساتھ چلیں تو یہ گاڑی کھنچتی ہے, ورنہ چلتی ہی نہیں ہے. صحیح. دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ بچیاں ہیں, کم عمر ہیں, ان کی بہت چھوٹی عمر میں شادیاں کر دی جاتی ہیں. ہمارے قانون میں یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بلوغت کی کیا عمر ڈیفائن کی گئی ہے, اس کا تعین ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ذہنی بلوغت جو ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا. کیا اب جو قوانین بن رہے ہیں ان میں اس چیز کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے؟ اس پہ کام ہو رہا ہے ابھی. جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ مختلف جگہ, خاص طور پہ اگر آپ بچیوں کے حوالے سے دیکھیں, لڑکیوں کے حوالے سے, تو وہ الگ ایج ہے. 18 سال ویسے تو میجورٹی ایج جو مردوں کے لیے اپلائی ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ دیکھیں, بچوں کی شادی پہ ممانعت کا جو قانون ہے, تو اس میں 16 سال لڑکی کی عمر ہے, 18 سال لڑکے کی ہے. اسی طرح کہیں جب سزائیں دینے کی بات ہوتی ہے اور رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے, تو اس پہ پھر آپ زنا کے کیسز میں دیکھیں تو وہ
چھوٹی بچی بھی آ جاتی ہے، اس کا جو ہے وہ جیسے آپ بات کر رہی تھیں کہ جسمانی بلوغت یا پیوبرٹی پہ فیصلہ کرتا ہے. جب لا آپ آئی ڈی کارڈز بنا سکتے ہیں، اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں، ووٹ دے سکتے ہیں، تو آپ کو پھر 18 سال چاہیے. تو یہ جو تفریق ہے اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت اور مرد میں برابری قانون میں نہیں ہے. ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں آج کل، اسی پر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مائنورٹیز میں خاص طور پر انڈر ایج بچیوں کی فورسیبل میریجز ہو جاتی ہیں، مینپولیٹڈ میریجز ہو جاتی ہیں. بعد میں چونکہ وہ ایج پر جائیں تو وہ پھر میجورٹی ایکٹ پر نہیں آتے، بلکہ الٹا کہتے ہیں کہ بلوغت جس طرح پرووائڈڈ ہے انڈر اسلامک لا، اس کی وجہ سے شی کین میری. تو لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہیں، کسی دوسری کمیونٹی سے ہیں، تو بھی وہی لا اپلائی ہو جاتا ہے. وہ کنورشن کے بعد پھر تو وہ کہتے ہیں کہ بلوغت پر شی کین میری. اینڈ یہاں پر کنٹرڈکشن سو فار ایز مائنورٹیز کی بات ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایج میچور ایج کی بچیاں نہیں ہوتی اور ان کو مینپولیٹ کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں کمیونٹی کے ممبرس کو. تو اس وقت کمیشن کا فوکس ان ایریاز پہ بھی ہے. ان ایریاز پہ بھی ہے. دیکھیں اس میں ایک بہت سینسٹیو ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کویسچن نہیں کر سکتے کہ کنورژن ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے، جو ہمارے ہاں حالات ہیں. اور عموماً جو کمپلین ہمیں جو دوسرے فیتھ کے لوگ ہیں ان سے یہی آتی ہے کہ پھر یہاں پہ آ کے فورس کنورژنز ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم سب کے درمیان انصاف اور برابر کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو سب کا ریلیجن جو ہے اس کے احترام کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنے سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے جتنے ہمارے ریلیجن کی ہے. تو یہ ایک نہیں ہے ہنا، میں آپ کو بتاؤں اکنامک ایشو ہے، انوائرمنٹ کے حوالے سے ایشو ہیں، ویجز کے ایشو ہیں. یہی بات جو میں کرنا چاہ رہی تھی ویجز کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں خواتین جو ہیں ورک فورس میں آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہیں. ایک گھریلو عورت جو ہے اس کی تو کنٹریبیوشن کا تخمینہ لگایا ہی نہیں جاتا کہ وہ ان پیڈ ورکر ہے. دوسری طرف جو دیہی علاقوں میں خواتین کام کر رہی ہیں ان کی اجرت، ان کا معاوضہ، اس کا بھی تعین نہیں کیا جاتا. بہت جگہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی جب اجرت لینے کی باری آتی ہے تو گھر کا مرد کھڑا ہو جاتا ہے، وہ فیملی ویج ہوتی ہے. تو کوہلی صاحب، بلوچستان میں میرا خیال ہے شاید کم خواتین ہوں گی جو گھروں سے نکل کر کام کر رہی ہوں گی. گھروں میں تو خواتین کام کرتی ہیں جی، اور وہ ان کے درمیان مڈل مین کا رول کچھ خواتین ادا کرتی ہیں. جو اصل انکم ہوتی ہے وہ مڈل مین بیچ میں سے لے جاتا ہے. مڈل مین ہوتا ہے، مڈل وومن بھی ہوتی ہے. وومن بھی ہوتی ہے، مڈل مین بھی ہوتا ہے، مڈل وومن نہیں. تو ادروائز بلوچستان میں گھروں میں بہت ساری خواتین اپنی ایمبرائڈری کا کام کرتی ہیں جو کہ بڑی مشہور ہے اور اس کی جو اصل کاسٹ ہوتی ہے وہ ان تک نہیں پہنچتی. ایک نمبر دو، ابھی تک ہم اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ابھی تک اس کے لیے کوئی قانون تشکیل نہیں دیا، اس کا ڈیٹا ابھی تک نہیں بنا، اس کے امپلائر کا ہم کو نہیں پتا، ان پر سوشل سیکیورٹی کا لا نہیں بن سکا، ان کے لیے منیمم ویجز کا لا ان پر اپلائی نہیں ہو سکا، ان پر انڈسٹریل ریلیشنز کا لا اپلائی نہیں ہو سکا. وہ ابھی تک چونکہ ورکر کے ایمبٹ میں نہیں آئی ہیں اس لیے وہ ان کے وہ لاز ان پر اپلائی نہیں کر سکتے. اور وہ 70 to 80% ہے. یہ بھی پالیسیاں بن گئی ہیں اور چونکہ اب ڈیولوشن کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں صوبوں کے اختیار میں بھی ہیں، تو صوبوں میں بھی کام ہو رہا ہے، قومی سطح پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ کہیں اس کو بھی جو ہے وہ ایک دائرے کار میں، ایک دائرے میں لایا جائے اور لیبر لاز کا حصہ بنے، اس کو طے کیا جائے. بہت ساری باتیں بھی باقی ہیں. ایک وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کہیں جائیے گا نہیں. لالو گوہر میں پھر سے خوش آمدید. جسٹس کوہلی صاحب، انیس ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جسٹس صاحب، اتنا بڑا یہ ایک سبجیکٹ ہے، میں تو کہوں گی انسانی حقوق کا، کیونکہ صرف خواتین کی یہاں اگر ہم بات کریں تو پھر ہم اس چیز کو نگیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ایک عورت پر کسی چیز کا منفی اثر ہوتا ہے تو پورے خاندان پر ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہنے والے مردوں پر بھی ہوتا ہے.
تو کوئی ایسی چیز جو آپ کے ذہن میں ابھی ہو کہ اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے، ابھی بھی قانونی حیثیت ان چیزوں کی مبہم ہے؟ دیکھیں حدود لاز میں ہماری شہادت مائنورٹیز کے ایڈمیسیبل نہیں ہے، ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے، ایڈمیسیبل حدود کیسز میں نہیں ہے، خواتین کی بھی نہیں ہے، خواتین کی بھی وہ نہیں ہے، اور اس میں سول لا جو ہے اس کی خواتین کی ہاف ایڈمیسیبل ہے، لیکن مائنورٹیز کے متعلق پھر سائلنٹ ہے وہ. اور جہاں تک ابھی یہ لا بنا ہے ونی اور سویرا والا، اس میں بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ اوفینسز جو ہیں وہ نان کاگنیزیبل ہیں، یعنی آپ اس کی رپورٹ کرنے کے لیے پہلے مجسٹریٹ یا سیشن جج سے اجازت لیں گے، پھر رپورٹ ہو سکے گی. انیس صاحب، آپ تو خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے اتنا کچھ کر چکی ہیں، آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ آگے آپ نظر آ رہی ہیں، آپ جیسی اور خواتین نظر آ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ جو قدم آگے اٹھ جاتے ہیں وہ پیچھے جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ ابھی بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. جو ہماری ینگر ویمن ہیں ان سے بھی مجھے یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ آرام سے بیٹھ جانا نہیں ہے، کہ ابھی ہمیں بہت کچھ ملنا باقی ہے. دیکھیں ایک بات میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ویمنز رائٹس موومنٹ ہے. جی ٹھیک ہے، بات تو ہم عورتوں کی حق کی کر رہے ہیں، لیکن اس سے پورا معاشرہ بہتر ہوتا ہے. بالکل. اس سے عورت مرد کی ریلیشن شپ بہتر ہوتی ہے، بچے گھر میں خوش ہوتے ہیں، سوسائٹی میں بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ، ایک خوشگوار معاشرہ بنتا ہے، پرسکون معاشرہ بنتا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج شامل ہوئے، اور جانے سے پہلے بس آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ یہ مرد اور عورت کی جنگ نہیں ہے، یہ مرد اور عورت کی معاونت کی ایک تحریک ہے، کیونکہ اگر گاڑی کے دونوں پہیے ایک ساتھ کام نہیں کریں گے تو گاڑی آگے بڑھ نہیں سکتی. جو بچے ایسے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں جہاں پر کسی کا حق سلب کیا جاتا ہے، وہ بڑے ہو کر ایسا ہی کرتے ہیں. اس کے اوپر بہت ریسرچ ہو چکی ہے، بہت کام ہو چکا ہے، اور سب اس کے بارے میں جانتے ہیں. بہت سارے قوانین آ چکے ہیں جو خواتین کو مساوی حقوق دینے کی بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا. بہت کچھ کرنا باقی. اور ایک گزارش میں کرنا چاہوں گی اپنی طرف سے کہ ہمارے اسکول کے کریکولمز میں یہ شعور، یہ آگہی دینی چاہیے، لڑکا ہو یا لڑکی، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور کیا کیا کچھ ہماری پاکستان کی اس تاریخ میں ہو چکا ہے انسانی حقوق کے لیے، اور کیا کچھ ہونا ابھی باقی ہے. ابھی یہ سفر جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.